ہر شادی شدہ مرد عورت کے لیے دل فریب داستان، زندگی سبق آموز۔ مجھے فاریہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ ارباز اپنی ماں کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ فاریہ کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ ماں غصے میں بولی، ارباز چیخو چلاؤ، شادی تو وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ فاریہ ارباز کے ماموں کی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، ماڈرن بھی تھی، لیکن ماں کو پسند نہیں تھی۔ فاریہ اور ارباز ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، لیکن ضد ماں کی تھی۔ ماں نہ جانے کیوں فاریہ کے لیے راضی نہ ہوتی تھیں۔ ارباز بینک میں جاب کرتا تھا۔ اس ماہ اس نے گھر میں تنخواہ نہ دی۔ باپ نے پوچھا، ارباز بیٹا کیا تنخواہ نہیں ملی اس ماہ؟ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب میری اس گھر میں کسی نے سننی ہی نہیں تو تنخواہ نہیں ملنی۔ اصل میں اونچی آواز میں ماں کو سنا رہا تھا۔ ماں غصے سے بولی، رکھ لو پیسے، ہم کو نہیں چاہیے تنخواہ۔ جب تم نہیں کماتے تھے ہم کوئی بھوکے تو نہیں سوتے تھے۔ ارباز نے بابا سے بھی کہا، بابا جان آپ کہو نا ماما سے، فاریہ کے لیے مان جائیں۔ بابا چاول والی تھالی نیچے رکھ کر بولے، او بھائی مجھے معاف کر، کیوں مجھے مروانا چاہتا ہے اپنی ماں سے؟ میں تو پہلے ہی شوگر کا مریض ہوں۔ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا حد ہوتی ہے ویسے ڈرنے کی بھی۔ فاریہ بہت خوبصورت تھی، باتیں کرنے میں تیز، اور پھر ارباز کو محبت کا دکھ مل ہی گیا۔ فاریہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ ارباز تو کچھ دن خاموش رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی، گھر آتا اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ ماں سمجھتی تھی کس بات کا غصہ ہے ارباز کو۔ باپ کمرے میں گیا، ارباز بیٹا یار ناراضگی ماں سے ہے، باپ سے تو بات کر لیا کرو۔ چھوٹی بہن بھی آ گئی، بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا ہم سب سے بڑھ کر آپ کو فاریہ ہے جو وہ نہ ملی تو ہم کو چھوڑ دیا؟ بہن پاس بیٹھ گئی، ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ ارباز نے بہن کی طرف دیکھا، چھوٹی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ بہن نے بریانی بنائی تھی جو ارباز کی فیورٹ تھی۔ چمچ بھرا، ارباز کے منہ کے پاس کیا، بھائی منہ کھولو۔ ارباز نہیں۔ ارباز نے منہ پھیر لیا۔ بہن نے ارباز کی طرف دیکھا، میری قسم ہے بھائی اگر آپ نے کھانا نہ کھایا تو آج۔ ارباز بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ پلیٹ ہاتھ میں پکڑی، ایموشنل بلیک میل کرتے ہو مجھے، میری فاریہ کسی اور کو دے دی۔ بہن مسکرانے لگی، اللہ پر یقین رکھو اس نے تمہارے لیے کہیں کوئی فاریہ سے بھی پیاری اور بہتر بنا رکھی ہوگی۔ پھر دن گزرنے لگے۔ ارباز آفس سے لوٹا تو بہن ارباز کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ باپ ہال میں بیٹھا رس گلے کا ڈبہ سامنے رکھے ہوئے چائے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ باپ کے پاس بیٹھ گیا، خیر تو ہے نا بابا، آج بڑے رس گلے کھائے جا رہے ہیں۔ باپ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، پتر اب پتہ چلے گا تم کو بھی بیوی کیا ہوتی ہے کیا بلا۔ مجھے کہتے ہو بابا ڈرپوک ہیں، تمہارے امتحان کا وقت ہے اب۔ ارباز چونک کر بولا، بابا میں سمجھا نہیں۔ بابا نے کچن کی طرف اشارہ کیا، بھائی وہ وزیر اطلاعات تمہاری ماں، اس سے پوچھ لو، مجھے تو بس رس گلے مل گئے ہیں، میں وہ کھا رہا ہوں، باقی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ رس گلہ اٹھا کر منہ میں ہی ڈالا تھا کہ ماں کچن سے بولی، آ گیا میرا شہزادہ پتر، تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے میں نے۔ یہ سنتے ہی کھانسنے لگا ارباز۔ باپ مسکرا کر بولا، کھاؤ کھاؤ اور رس گلے کھاؤ۔ ماما مجھے پوچھے بھی نہ، لڑکی پسند کر لی، یہ کیا بات ہے؟ ماں نے گونجدار آواز میں کہا، بات کچھ بھی ہو، بس میں نے پسند کر لی ہے۔ دین اسلام جانتی ہے، تعلیم بھی BA کیا ہوا ہے، شکل و صورت بھی پیاری ہے، سب سے بڑھ کر سمجھدار اور با اخلاق ہے۔ ارباز رس گلے کا ڈبہ بابا کے سامنے سے اٹھا کر بولا، زہر میری زندگی میں گھلے گا تو رس گلے آپ بھی نہیں کھائیں گے۔ باپ ارباز کی طرف دیکھنے لگا، یار اپنی ماں سے جھگڑا کیا کر، مجھے تم دونوں کے معاملے میں نہیں آنا۔ دیوار پر لگی دادا جان کی تصویر کو دیکھ کر بولا، دادا جی اچھا ہوا آپ جلدی دنیا سے چلے گئے، ورنہ ایسا بیٹا جو بیوی سے اتنا ڈرتا ہو، اس کو دیکھ کر آپ ویسے ہی شرم سے مر جاتے۔ باپ ارباز کی طرف دیکھنے لگا، کیا مطلب تمہارا؟ ارباز بابا کی طرف دیکھ کر بولا، یار بابا مجھے نہیں کرنی شادی اس لڑکی سے، ماما سے بات کرو، آپ تھوڑی سی تو ہمت دکھا دو۔ باپ غصے میں آ گیا، اچھا یہ بات ہے، لے پھر جا، ایک مرد کی زبان ہے، نہیں ہوگی شادی تمہاری اس لڑکی سے۔ ارباز بابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، واہ بابا واہ، شاباش، جائیں اب کریں ماما سے بات۔
باپ جوتا پہن کر کچن میں گیا۔ ارباز کی ماما سے کہنے لگا، بات سنو۔ ماما نے مڑ کر دیکھا، جی کہیں خیریت ہے نا؟ وہ بات یہ ہے کہ بیچارہ ارباز۔ ماما نے اونچی آواز میں کہا، ہاں کیا ہے ارباز کو؟ وہ ارباز کہہ رہا ہے بابا آپ شادی پر پینٹ شرٹ پہننا۔ ماما مسکرانے لگیں، عمر دیکھو اور شوق دیکھو۔ اب وہ 2 ہانڈیاں پڑی ہوئی ہیں نا، مجھے دھو کر دو۔ جلدی سے ہاتھ میں دیچکی پکڑے بابا دھونے لگے۔ ارباز نے سوچا کافی ٹائم ہو گیا، لگتا ہے بابا نے بات کر لی ہوگی۔ کچن میں گیا، دیکھا ماں کھانا بنا رہی ہے، بابا ہاتھ میں دیچکی پکڑے دھو رہے تھے۔ بابا نے ارباز کی طرف دیکھا، منہ پھیر لیا۔ ارباز پاس جا کر بولا، بابا تھوڑی سی تو عزت رکھ لیں۔ ماں نے پوچھا، بیٹا ارباز لڑکی دیکھ لی نا؟ ارباز بات بدل کر بولا، بابا رگڑ رگڑ کر دھوئیں دیچکی کو۔ یہ کہہ کر ہال میں جا کر بیٹھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں نے زبردستی شادی کروا دی ارباز کی۔ وہ لڑکی فاریہ کے جیسے بہت خوبصورت تو نہیں تھی لیکن پیاری تھی۔ گندمی سا رنگ، جھیل سی آنکھیں، شرم و حیا والی تھی۔ دولہا بنا ہوا تھا، ماما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بتا دوں، دیکھنا طلاق دے کر بھگا دوں گا 2 مہینے میں ہی۔ آپ ضدی ہیں تو میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ ماں نے غصے سے دیکھا، شرم کرو، بکواس کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بیچاری اتنی اچھی، اتنی معصوم سی ہے۔ میں نے لو میرج کرنی ہے، اگر اسے طلاق نہ بھی دی تو ایک اور کروں گا، وعدہ رہا۔ ارباز بے بسی میں غصے میں کچھ بھی بول رہا تھا، پھر بابا کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک یہ دیکھو، فری میں میرا ابا لگا ہوا ہے، نکاح کا وقت ہوا۔ ارباز اور کنزا نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی۔ کنزا کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں اور بھائی کے سائے میں ودا ہوئی۔ پہلی رات کنزا بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، ارباز پاس جا کر بیٹھا، گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاءاللہ ہو تو پیاری، لیکن کیا فائدہ؟ تکیہ سیدھا کیا۔ سو جاؤ کنزا، مجھے تم سے اب کوئی بات نہیں کرنی۔ پہلی رات تھی، کنزا کیا کہتی ارباز سے؟ ارباز موبائل پکڑا، گیم کھیلنے لگا۔ کنزا کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اٹھی، ڈریس چینج کیا، ارباز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارباز اگنور کیے ہوئے گیم کھیلتا رہا۔ کنزا نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، آپ مجھ سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ ارباز نے کروٹ بدلی، خاموشی سے موبائل رکھا، اٹھا، لائٹ بند کی اور سو گیا۔ کسی لڑکی پر یہ لمحہ، پہلی رات اور ہم سفر کا ایسا رویہ بہت درد دیتا ہے۔ کنزا بھی پاس لیٹ گئی، آہستہ بولی، میں پسند نہیں ہوں آپ کو؟ میں جب چھوٹی تھی نا، بابا کہتے تھے بہت پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا کوئی شہزادہ ملے گا میری بیٹی کو۔ مجھے بابا کے وہ الفاظ یاد ہیں، آپ ہی میری دعاؤں میں مانگے گئے وہ شہزادے ہیں۔ آپ بات کریں نا مجھ سے۔ ارباز سو چکا تھا، فجر کی اذان ہونے لگی۔ کنزا اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ ارباز سویا ہوا تھا۔ نماز ادا کی، ارباز کے سر پر ہاتھ رکھا، اٹھ جائیں ارباز۔ ارباز نے غصے سے دیکھا، میں نے نہیں اٹھنا، سونے دو مجھے۔ اتنے میں ماں دروازے پر دستک دینے لگی۔ ارباز اٹھ گیا۔ ولیمے کی رسم ادا ہوئی، زندگی اپنے سفر پر چلنے لگی۔ کنزا نے سارے کمرے میں چیزیں ترتیب سے رکھیں، لیکن ارباز تنگ کرنے کے لیے سامان بکھیر دیتا۔ کنزا خاموش رہتی۔ ایک دن جھاڑو لگا رہی تھی، ارباز کاغذ پھاڑ پھاڑ کر پھینکنے لگا، پھر کہتا صفائی بھی کرنا نہیں آتی، اور ماما کہتی تھی بڑی سمجھدار کام والی ہے۔ ماں دیکھ رہی تھی، ماں غصے سے بولی، کیوں تنگ کر رہا ہے اسے، شرم کر۔ اٹھا، کمرے میں چلا گیا۔ کنزا کو آواز دی، میرا سر دباؤ۔ کنزا پاس آئی، ارباز کے پاس بیٹھ گئی، سر دبانے لگی۔ زور سے دباؤ نا۔ کنزا مسکرانے لگی، مجھ میں اتنا ہی زور ہے۔ ارباز غصے میں بولا، چھوڑو، جاؤ میرے کپڑے پریس کر دو۔ وہ جان بوجھ کر ستاتا تھا۔ کنزا بھی کبھی کسی بات سے انکار نہ کرتی۔ ڈنر کا وقت تھا، آج کھانے سے خوشبو بہت پیاری آ رہی تھی۔ کھانا کھانے لگے، واہ واہ کیا مزے کے شامی بنائے ہیں، اور یہ بریانی کیا کمال کی ہے، واہ ارباز۔ ارباز تعریفیں کر رہا تھا کہ بہن بولی، بھائی یہ کھانا آج بھابھی نے بنایا ہے۔ ارباز نے لہجہ بدل لیا، اتنا گھٹیا کھانا آج تک میں نے نہیں کھایا۔ بہن مسکرانے لگی، بھائی بس کریں۔ ارباز کا بہت خیال رکھتی تھی کنزا، لیکن ارباز کبھی محبت بھرا کوئی لفظ نہ کہتا اسے۔
کنزا جانتی تھی ارباز مجھے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ گھر بسانا چاہتی تھی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتی، گھر کے کام کاج سب خود کرتی، ساس کو ماں بنا لیا، کبھی تھکن یا غصے کی شکن ماتھے پر نہ آنے دی۔ میرے کپڑے دھونے والے پڑے ہیں، 2 دن سے کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں دھو رہی تم؟ کنزا پیار سے بولی، ارباز آپ کے دوسرے سب کپڑے دھلے ہوئے ہیں، وہ پہن لو نا، وہی ایک ڈریس ہی پہننا ہے آپ نے۔ ارباز غصے میں چلایا، جو میں کہتا ہوں وہ کیا کرو بس۔ سردی کی رات تھی، دھند چھائی ہوئی تھی۔ ارباز غصے میں بولا، جاؤ ابھی دھو کر آؤ۔ کنزا دھیمے لہجے میں بولی، ارباز صبح دھو دوں گی۔ ارباز غصے میں تھا یا تنگ کر رہا تھا؟ کنزا اٹھی، ٹھنڈے پانی سے کپڑے واش کیے، سردی سے کانپ رہی تھی۔ کمرے میں آئی، ارباز سو چکا تھا۔ ارباز نہ پیار سے بات کرتا تھا، نہ کوئی محبت بھرے کوئی لفظ بولتا تھا، نہ کوئی حقوق ادا کرتا، بس روکھا سا لہجہ رکھتا کنزا کے ساتھ۔ کنزا برداشت کرتی، خاموش رہتی، وہ جتنی بھی تھکی ہوتی نماز کی پابند تھی، آنکھوں میں حیا اور صبر کا دامن تھامے رکھتی۔ ارباز مجھے امی کے گھر جانا ہے کچھ دن رہنے کے لیے۔ ارباز نے منع کر دیا، نہیں جانا، اب کوئی ایک لفظ نہ بولنا، سمجھی؟ کنزا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ارباز کہاں سننے والا تھا اس کی بات۔ ارباز ہال میں بیٹھا تھا کہ ماں پاس آئی۔ ارباز بیٹا، چھوڑ آنا تھا نا کنزا کو، کچھ دن ماں کے پاس رہ لیتی۔ ارباز کو بہت غصہ آیا، جب میں نے منع کر دیا تو ماما سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کمرے میں گیا، کنزا کپڑے پریس کر رہی تھی۔ کنزا کا ہاتھ پکڑا، زور سے دبانے لگا، تم کو سمجھ نہیں آتی ایک بار؟ میں نے منع کیا تھا نا، نہیں جانا، تو ماما سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کنزا درد سے کراتے ہوئے بولی، ارباز درد ہو رہا ہے مجھے، پلیز ہاتھ چھوڑ دیں۔ ارباز نے غصے سے پاؤں بیڈ کو مارا، بیڈ کے کنارے پر پاؤں لگنے سے پاؤں زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ کنزا سہم گئی، ارباز اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں نے تو کچھ غلط کیا بھی نہیں، میں نے ماں کو نہیں بتایا، وہ تو… پھر خاموش ہو گئی۔ بولو کیا، وہ بکواس کرو۔ کنزا خاموش ہو گئی، اپنا دوپٹہ ارباز کے پاؤں پر رکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ ارباز غصے سے باہر چلا گیا، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ کنزا رونے لگی، کافی دیر تک روتی رہی۔ ارباز میرے یہ خواب نہیں تھے جو میرے ساتھ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ مجھے تو میرا قصور بھی نہیں پتا۔ پھر اٹھی کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ ماں نے پوچھا، بیٹی تم گئی نہیں؟ خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرانے لگی، ماما 2-3 دن بعد جاؤں گی، ارباز کہہ رہے تھے تنخواہ مل جائے پھر چلی جانا۔ ڈنر کرتے ہوئے ماما نے ارباز سے کہا کہ بیٹا تم نے چھوڑ آنا تھا نا کنزا کو، اس کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ یہ سن کر ارباز شرمندہ سا ہونے لگا، کتنا کچھ بول دیا کنزا کو، وہ ایک لفظ نہ بولی۔ ڈنر کیا، کمرے میں گئے تو کہنے لگا، بیگ پیک کر لو، کل چھوڑ آؤں گا۔ کنزا مسکرانے لگی، نہیں ارباز، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ درد تو نہیں ہو رہا پاؤں پہ؟ ارباز سوچ رہا تھا، یہ عورت کا دل بھی کتنا بڑا ہوتا ہے، محبت میں نبھا میں سب درد بھول کر رشتہ نبھانے میں ہر حد سے گزر جاتی ہے، لیکن کیا کرتا، وہ کسی اور لڑکی سے بھی پیار کرنے لگا تھا۔ کنزا کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتا، اس لڑکی سے دل جلتا تو تھا کنزا کا، لیکن کیا کہتی اس سے، جس نے کبھی محبت سے بات کرنا تو دور، ہاتھ تک نہ لگایا تھا اسے۔ اتنا بے عزت کرتا تھا بات بات پر کہ کنزا رو پڑتی تھی، لیکن شکوہ نہ کرتی۔ کنزا پاس بیٹھی تھی، اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا، اچھا جان، شادی پر کیا پہنو گی؟ پھر میں تم کو سرپرائز گفٹ دوں گا۔ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا گرل فرینڈ سے۔ کنزا سن رہی تھی، غصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن بے بس تھی۔ بارش ہو رہی تھی بہت تیز۔ کنزا باہر جانے لگی، کنزا کو بخار تھا۔ ارباز نے منع کیا، کنزا باہر نہ جاؤ، بخار ہے۔ کنزا پھر بھی جانے لگی، آپ نے گرل فرینڈ سے باتیں کرنی ہے ساری رات، میں باہر سو جاؤں گی۔ کنزا باہر جانے لگی، ارباز نے ہاتھ پکڑ کر دبایا، سنتی نہیں ہو تم؟ یہیں لیٹ جاؤ، باہر نہ جانا بارش میں۔ بہت تیز بخار تھا کنزا کو، لیکن ارباز کو کیا پرواہ تھی، وہ تو دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن بات حد سے گزر گئی۔ ارباز اپنی گرل فرینڈ سے کہنے لگا، میں اس پاگل عورت سے جان چھڑوا لوں، بس پھر ہم شادی کر لیں گے، طلاق دے دینی ہے میں نے اس کو۔ کنزا کا صبر ختم ہوا،
چیخ کر ارباز کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ اس لڑکی کو اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی، بہن میرا گھر نہ برباد کرو، اللہ کا واسطہ ہے تم کو، میں بہت درد سہ رہی ہوں۔ ارباز نے کنزا کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تم نے میرے ہاتھ سے موبائل کیوں چھینا؟ اتنی ہمت؟ کنزا قدموں میں گر گئی۔ ارباز کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ کیوں مجھے درد دیتے ہیں آپ؟ آپ سے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا میں نے، کبھی کچھ مانگا بھی نہیں، پھر کیوں ارباز آپ کرتے ہیں ایسا؟ ارباز میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ ارباز غصے سے چلایا۔ کنزا بس، مجھے تم سے نہ چاہتے ہوئے بھی نفرت ہے۔ کہا تھا ماں سے مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی، زبردستی کروا دی، جاؤ بھاڑ میں تم۔ ماں بھی شور سن کر آ گئی۔ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، میں اسے طلاق دے دوں گا، اسے بھیج دوں گا اس گھر سے۔ ماں گالیاں دینے لگی۔ ارباز خدا کا خوف کرو، اتنی اچھی لڑکی کو یوں رسوا نہ کرو، میں سب دیکھتی سمجھتی ہوں جو تم اس بیچاری کے ساتھ کرتے ہو۔ کنزا رو رہی تھی۔ ارباز نے کہا، یا تو یہ رہے گی اس گھر میں یا پھر میں۔ ماں نے سمجھداری سے کام لیا۔ کچھ دن کے لیے کنزا کو میکے بھیج دیا، ارباز کو بھی عقل آ جائے گی۔ کنزا روتے ہوئے چلی گئی، ارباز کے سامنے جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہی تھی، طلاق نہ دینا ارباز۔ کچھ دن گزرے، قسمت نے کھیل کھیلا، ارباز بیمار رہنے لگا۔ ارباز کو بہت وامٹنگ ہوتی تھی، جو بھی کھاتا ہضم نہ کر سکتا، معدے کی کچھ پرابلم ہو گئی۔ ڈاکٹر سے علاج کرواتا لیکن حالات نئے دن کے ساتھ برے ہوتے جا رہے تھے۔ وامٹنگ سے حالت بہت بری ہو گئی، کمزوری ہونے لگی، گرل فرینڈ چھوڑ گئی، ماں بیمار تھی، بھلا بار بار کپڑے کیسے دھوتی، بہن کی شادی ہو چکی تھی، کنزا کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد اس سے کیا امید لگانا تھی، کوئی دوا اثر نہ کر رہی تھی، چارپائی پر پڑ گیا۔ کنزا کو پتہ چلا تو وہ تڑپنے لگی، ارباز ہم سفر ہے میرا۔ وہ گھر آئی، دیکھا ارباز کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا، سو رہا تھا، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ماں دیکھ کر رونے لگی، بیٹی دیکھنا کیا ہو گیا ارباز کو۔ کنزا نے حوصلہ دیا، ماما ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارباز نے آنکھ کھولی، سامنے کنزا تھی۔ کنزا نے ماتھا چوما، ارباز پاگل، یہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ ارباز نظریں نہ ملا پا رہا تھا۔ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا۔ جب بھی ارباز وامٹنگ کرتا کنزا اپنا ہاتھ آگے کر لیتی، پھر ارباز کا منہ صاف کرتی، سر دباتی، حوصلہ دیتی، ارباز آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاس بیٹھ کر تلاوت کرتی رہتی۔ کنزا نے بہت کیئر کی ارباز کی، اور معجزہ ہوا کہ ارباز کو شفا ہونے لگی۔ ڈاکٹرز خوش تھے، اتنی اچھی بیوی ہے اس کی جو اس کا اتنا خیال رکھ رہی ہے۔ کنزا کی گود میں سر رکھا، ہاتھ پکڑا، ہونٹوں کے ساتھ لگایا، چومنے لگا، پھر چیخ چیخ کر رونے لگا، کنزا معاف کر دو مجھے۔ وہ ہاتھ چوم رہا تھا، کنزا کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ مجھ سے دور نہ جانا کنزا، میں کبھی تم کو دکھ نہ دوں گا۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارباز، میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض ہے آپ کا خیال رکھنا۔ ارباز کچھ دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ گھر آ گئے، کنزا کھانا بنا رہی تھی، کچن میں آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے کنزا کو سینے سے لگایا، پھر محبت کا اظہار کرتے ہوئے گولڈ رنگ پہنائی۔ کنزا بہت خوش تھی۔ ارباز باہوں میں بھر کر بولا، آج ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ کنزا برتن دھونے لگی کہ ارباز نے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ نہیں کنزا میری جان، تم ماں بننے والی ہو، تھک جاتی ہو، لاؤ برتن میں دھو دیتا ہوں۔ کنزا نے منع بھی کیا لیکن ارباز برتن دھونے لگا۔ دیچکی پکڑی دھو رہا تھا کہ بابا کچن میں آ گئے، دیکھ کر مسکرانے لگے، واہ بیٹا واہ، بالکل اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ ارباز کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بابا نے کہا، پتر ڈر نہیں، محبت ہوتی ہے یہ۔ ارباز شرماتے ہوئے مسکرانے لگا۔ آج وہ وقت تھا، کنزا کو سر درد بھی ہوتا تو ارباز تڑپ اٹھتا، کنزا کے بنا اب ایک پل کیا، ایک سانس نہ لے سکتا تھا۔ وہی ارباز جسے نفرت تھی کنزا سے، آج کنزا کے صبر برداشت اور نبھا کی محبت کے سامنے سر جھکائے سجدے میں تھا۔ ہر خواہش پوری کرتا، بن مانگے سب کچھ لا دیتا۔ عورت ہونا کوئی مذاق نہیں ہے۔ عورت کا دل برے لہجے برداشت کر کے بھی ہم سفر کے 2 بول محبت کے سن کر سب درد بھول جاتا ہے۔ آج بھی نہ جانے کتنی کنزا کسی بے رحم ارباز کی محبت کو ترس رہی ہیں۔ اپنی ہم سفر کو وقت دیں، عزت دے کر دیکھو، وہ تم کو پلکوں پر نہ بٹھا لے تو کہنا،
ورنہ طلاق دیتی زبان اور بھونکتے کتے تو جگہ جگہ مل جاتے ہیں۔